السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش باش ہوں گے۔ تو چلیں آج کا شروع کرتے ہیں ناول اسیر محبت از قلم نورِ۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ میں پروجیکٹ کی فائل چیک کر چکا ہوں، اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے بالکل کسی انجان یا نئے بندے نے کام کی بجائے پہلی بار کوئی تجربہ کیا ہو۔ وہ غم و غصے کی حالت میں جیسے اپنے امپلائیز کی خبر لے رہا تھا۔ وہ غصے سے بار بار ان کو سمجھا رہا تھا کہ اس فائل میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ وہ غلطیاں کوئی ناقابل برداشت نہیں ہیں۔ میں یہ پروجیکٹ ریجیکٹ کرتا ہوں۔ ورکر سے کہیں نیا پروجیکٹ بنائیں اور 1 ہفتے کے اندر مجھے چیک کرائیں۔ وہ سختی سے بولا۔ بلیک ویسٹ کوٹ، پینٹ سوٹ میں ملبوس، جس میں اس کا چوڑا کسرتی سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پچھلے پروجیکٹ کے لیے جو فائلز ورکر نے بنائی تھی وہ اسے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ وہ نئی فائل بنانے کا جیسے آرڈر دے چکا تھا۔ اسے پچھلے پروجیکٹ کی فائل بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی اور نہ ہی پسند آئی تھی۔ اس نے 1 ہفتے کے اندر نئی فائل بنانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ ڈارک براؤن بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، کشادہ پیشانی پر سلوٹیں سجائے، آنکھوں پر بلیک شیڈز لگائے، وہ ایک ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں پھنسائے پرائیویٹ جیٹ سے اترتے اپنی کمپنی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے چھکے چھڑا چکا تھا۔ سب لوگ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ اپنی کمپنی میں سب سے زیادہ سخت تھا۔ وہ اپنے ورکرز کو کام کے معاملے میں کوئی ڈیل نہیں دیتا تھا۔ کوئی ڈیل ان کے لیے جیسے بنی ہی نہیں تھی۔ اس کے وجیہہ چہرے پر پرکشش نقوش تنے ہوئے تھے۔ پالش چمکتے بوٹوں میں مکید پیروں کی بھاری دھمک لیے وہاں آس پاس فل یونیفارم میں ملبوس اس کے ورکرز الرٹ ہو چکے تھے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں وسیع و عریض رقبے پر بنے اس کے محل کے فرنٹ پر اگر تمام نئے ماڈلز کی گاڑیاں کھڑی تھیں تو اسی محل کے بیک سائڈ پر اس کے بہت سی آسائشیں موجود تھیں۔ اس کا یہ محل ہی تھا واقعی میں۔ ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی آسائش تھی۔ اس کے پرائیویٹ جیٹ کا رن وے بھی تھا، جس کے درمیان میں اس کا جدید طرز پر بنا وائٹ ہاؤس تھا۔ دائیں جانب بنے سوئمنگ پولز کے نیلے رنگ کا پانی اور رات کے وقت چلتی اس میں رنگ برنگی روشنی اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ سید تراب شاہ کا پیلس دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے بندہ کسی نئی دنیا میں آ گیا ہو۔ اتنی حسین دنیا، اتنی حسین چیزیں، اتنی آسائشیں، اتنی آرائش، اتنی تزئین و آرائش جیسے آنکھوں کو چندھیا دیتی تھی، آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ ابھی وہ آسٹریلیا سے میٹنگ اٹینڈ کر کے سیدھا امریکہ لینڈ ہوا تھا۔ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر عام مسافروں کی طرح لمبی لائن میں کھڑا رہے اور چیک ایئروسس پروسیس کے لیے انتظار کرے۔ یہی وجہ تھی کچھ عرصے پہلے اس نے اپنا پرائیویٹ جیٹ خریدا تھا، جس کے باعث وقت کی بہت بچت ہوتی تھی۔ اسے سخت برا لگتا تھا
ایئرپورٹ پر مسافروں کی طرح دھکے کھانا، لمبی لائنوں میں انتظار کرنا، اور اس سارے پروسیس سے اس کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا تھا۔ اس کا جہاز سیدھا ایئرپورٹ کے VIP یا پرائیویٹ ٹرمینل سے ہو کر گزر جاتا تھا۔ رن وے کے قریب کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھر کی مین بلڈنگ کی روش پر اترتا، اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے آتا، اس کا PA وہیں نیچے رک گیا تھا۔ اسے جیسے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کا اسسٹنٹس، اس کے PA اور اس کے ورکرز پیچھے ہی رہ جاتے تھے۔ وہ صرف اکیلا ہی اس محل نما گھر میں رہتا تھا۔ ارباب شاہ کے کانوں میں ابھی بھی ایئر پوڈز لگے ہوئے تھے۔ باتھ روم میں وہ ہاتھ بڑھا کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا تھا، جو اس وقت پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ساری لائٹس آٹومیٹکلی ہی آن ہوئی تھیں۔ وہ کوٹ کے بٹن کھولتے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آن کھڑا ہوا۔ کوٹ اتار کر پیچھے صوفے پر اچھالتے ہوئے وہ واچ اتارنے لگا۔ کالی گہری بڑی بڑی آنکھیں جن کی پلکیں آگے سے مڑی ہوئی تھیں، ایسے جیسے لڑکیوں کی خوبصورت آنکھیں۔ اس کی آنکھیں بے حد حسین تھیں۔ یہ آنکھیں نظریں ملانے والوں پر سحر طاری کر سکتی تھیں۔ کھڑی مغرور ناک، تکھے نگوش، گھنی مونچھوں تلے انابی، بھرے بھرے لب، کھلتی ہوئی رنگت، 6 فٹ 1 انچ سے نکلتا قد، کسرتی بدن، وہ یونانی دیوتا ہر صنف نازک کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ امریکہ میں ہر لڑکی اس کی گرل فرینڈ بننے کی خواہش رکھتی تھی، مگر اس معاملے میں وہ کافی رکھا تھا۔ وہ امریکہ کا موسٹ بیچلر بزنس مین مسٹر ارباب شاہ تھا۔ وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا، وہ اپنے کام سے کام ہی رکھتا تھا۔ یہاں گرل فرینڈز بنانا بہت ہی آسان کام تھا، حتیٰ کہ 1 نائٹ اسٹینڈز بھی بہت کامن تھا، مگر اس کے پاس ان حرام فضولیات کا قطعی وقت نہیں تھا۔ ارباب شاہ کافی حد تک ایک خشک مزاج انسان تھا، جو بس اپنی روٹین کے حساب سے ہی چلتا تھا۔ اپنی روٹین سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرنا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ چہرے پہ ہمہ وقت گہری سنجیدگی، جو اس کی رعبدار شخصیت کا خاصہ تھی، وہ چھائی رہتی تھی۔ اسے اپنے کام سے کام رکھنا بہت ہی پسند تھا۔ اس نے امریکہ میں ہی اپنی دن رات کی انتھک محنت کے ساتھ بزنس کو بلندیوں تک پہنچاتے اپنا امپائر کھڑا کیا تھا۔ ابھی وہ چینج کرنے کا سوچتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا، جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اسکرین پر دیکھا تو بے اختیار لبوں کی تراش پر دلکش مسکراہٹ چھوئی۔ فون کان پر لگے ایئر پیس سے لیس کیا گیا تھا۔ ہیلو چاچو جانی، دوسری جانب سے اس کے 4 سالہ بھتیجے کی چہکتی آواز ابھری۔ ارباب دلکشی سے مسکرایا تھا۔ صرف اور صرف ایک یہی بچہ تھا جو اس کا موڈ فریش رکھنے کا ہنر جانتا تھا۔ ہائے چاچو کی جان، کیسا ہے میرا پرنس؟ تراب نے اپنی سیاہ بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ سلام کرتے ہیں، کتنی دفعہ سمجھایا ہے؟ زرغام کے ساتھ برجمان نازیہ بیگم نے فوراً ٹوکتے ہوئے اپنے پوتے کو سمجھایا۔ اسے سمجھایا کہ بڑوں سے پہلے سلام کرتے ہیں، بعد میں ان کا
حال احوال پوچھتے ہیں، لیکن نہیں، وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا، وہ فوراً بات کو بھول جایا کرتا تھا۔ آئی ایم فائن اینڈ السلام علیکم۔ زرغام نے ان کی بات پر فوراً عمل کرتے ہوئے منہ بسور کر ارباب کو جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ ارباب نے اس کے اتنے پیارے انداز پر ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ایک یہی بچہ تھا جو اس کے لبوں پر کہکا لے آتا تھا۔ اگر اس وقت اس کا کوئی آفس ورکر یا مینیجر یوں کہکے لگاتے دیکھ لیتا تو ضرور غش کھا کر رہ جاتا۔ انہیں اپنی یہ آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ کہ ان کے باس ہنس اور مسکرا بھی سکتے ہیں۔ اپنے چاچو سے میری بھی بات کرواؤ، ان موصوف سے آج ذرا میں بھی دو ہاتھ کروں۔ جو ماں کی آواز سنتے ہی فوراً ہی میٹنگ کا بہانہ بنا کے غائب ہو جاتا ہے۔ نازیہ شاہ نے دانت پیس کے کہا۔ میڈم جی، باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ ابھی وہ ارباب پر طنز کر ہی رہی تھی جب میڈ نے لاؤنج میں آتے نائلہ شاہ کو پیغام دیا تھا۔ جب میڈ نے نائلہ شاہ کو یہ پیغام دیا تو وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس مداخلت پر ارباب شاہ سنتے ہی فوراً میٹنگ کا بہانہ بنا کے غائب ہو جاتا ہے۔ نائلہ شاہ نے دانت پیس کے کہا۔ میڈم جی، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ وہ ابھی ارباب پر طنز کر رہی تھی جب میڈ نے لاؤنج میں آتے ہوئے نائلہ شاہ کو پیغام دیا۔ اس مداخلت پر ارباب شاہ کھول اٹھا تھا۔ عالمگیر صاحب ٹاول سے ہاتھ پوچھتے ہوئے باہر نکلے۔ انہیں جیسے پتہ چل گیا تھا نازیہ بیگم اب بھئی کیا ہو رہا ہے شہزادے؟ وہ اینک اتار کر بیڈ پر زرغام کے قریب بیٹھے۔ زرغام اب لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے چاچو کو اسکائپ پر کال کرنے کا کہتے کال بند کر چکا تھا۔ چاچو جانی کو ویڈیو کال کرنے کے لگا ہوں۔ زرغام نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں لیپ ٹاپ پر مارتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا۔ زرغام اپنی ننھی ننھی انگلیوں سے جیسے اپنے چاچو سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے واہ، آج شاہ صاحب کو فرصت مل ہی گئی ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرنے کی۔ وہ پرجوش ہو کر اپنا سگار سلگا رہے تھے۔ ہائے چاچو! زرغام اپنے چاچو کو لائیو دیکھتے ہوئے چلایا۔ چاچو کا ببر شیر! توراب پیار سے دانت کچکچا کے بولا۔ زرغام کی ہنسی گہری ہوئی۔ زرغام کے کہکے گونجنے لگے تھے۔ وہ گہری ہنسی ہنسنے لگا تھا۔ عالمگیر صاحب ان دونوں کو دیکھ کر پیار سے مسکرا اٹھے تھے۔ ان کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا۔ وہ اپنا سلگار سلگائے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے دادا جان سے یہ گندی چیز کھینچ کر ڈسٹ بین میں پھینکو یار۔ عالمگیر شاہ کو سگار پیتے دیکھ کر ارباب نے فوراً زرغام کو حکم دیا۔ وہ صدا کا چاچو کا چہیتا فوراً اسی تیزی سے اس کے آرڈر پر یس اوکے کہتے عالمگیر شاہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی ان سے سگار چھین گیا تھا۔ وہ جیسے اپنے چاچو کا صرف چہیتا ہی نہیں، اس کا ہر حکم مانتا تھا۔ اس نے
فوراً ہی سگار چھیننے کے لیے اپنے چاچو کی بات پر عمل کیا۔ یہ کیا کیا چھوٹو سپاہی؟ آج کل اتنی ہوشیاری، وہ بھی اپنی استاد سے؟ عالمگیر شاہ نے پہلے اسے تیز گھوری سے نوازا، پھر تمسخرانہ انداز میں مسکراتے سائیڈ ٹیبل سے دوسرا سگار نکالتے اس کے سامنے لہرانے لگے، ایسے جیسے وہ اب اپنے پوتے کو چڑھا رہے ہوں۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے تھے اور پھر دوسرا سگریٹ اٹھا لیا تھا۔ تو ارباب کا منہ چھوٹا سا ہو گیا تھا۔ زرغام نے پہلی سگریٹ تو نہیں لے لی تھی ان سے، لیکن دوسری فوراً بولا، بابا کتنی بار بولا ہے، یہ آپ کی عمر میں پینے کی چیز نہیں ہے، مان جائیں، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ۔ ارباب نے تعصب سے جواب دیا۔ جہاں اپنے باپ کے لیے فکر تھی، وہیں انہیں چھیڑنا بھی فرض سمجھا تھا۔ عالمگیر شاہ بھی اپنے بیٹے کی چھپی ہوئی فکر جانتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ان کی بہت فکر کرتا ہے۔ دونوں باپ بیٹے کا رشتہ نوک جھونک اور دوستی والا تھا۔ زرغام بیٹا، جاؤ آپ یہاں سے، آپ کی ماما آپ کو بلا رہی تھیں۔ وہ جیسے زرغام کو کوئی بہانہ دے کر باہر جانا چاہتا تھا، بھیجنا چاہتا تھا، اور اپنے بابا جان کو یہاں بھیجو میرا پیارا بچہ۔ وہ اپنا عالمگیر شاہ پیار سے اپنے پوتے سے گویا ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیار سے پوتے کے اپنے بالوں کو سہلاتے ہوئے جیسے عذر تراشا تھا، مگر مجھے تو چاچو جانی سے باتیں کرنی ہیں، بہت ساری کرنی ہیں، وہ ہونٹ لٹکاتے بولا۔ ارباب شاہ نے محبت سے کہتے ہوئے اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا، ایسے جیسے انہیں اب اس بات کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہانہ بنائے تو کیا بنائے، لیکن انہوں نے اسے اپنے پوتے کو پیار سے سمجھاتے ہوئے باہر بھیجا تھا۔ اوکے چاچو جانی۔ زرغام نے فوراً اسکرین پر جھکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹ گول کرتے ارباب کو کس کرنا چاہا تھا، جو ارباب بھی پیار سے جھکا تھا۔ ایک تو میں بھی اس واہیات کام سے بہت ہی تنگ ہوں۔ عالمگیر صاحب منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بڑبڑائے، جبکہ زرغام اپنے چاچو کو ہوائی کس کرتے فوراً 9-2-11 ہو چکا تھا۔ تو ارباب مسکرایا تھا۔ اسے جیسے اپنے باپ کی یہ منہ بگاڑ کر، زاویے بگاڑ کر بات کرنا پسند آیا ہو۔ لگتا ہے ماما آپ کو پوچھتی نہیں ہیں آج کل۔ چلیں آئیں، آگے آئیں، آپ کو بھی ایک میٹھی سی کس دوں۔ ارباب شاہ شرارت سے انہیں چھیڑتے ہوئے بولا۔ لا حول ولا قوت۔ وہ بے اختیار گڑبڑائے تھے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کس بات پر اللہ توبہ چل رہی ہے؟ فوراً ہی اذلان شاہ اپنے باپ کے کمرے میں آتے ہوئے جیسے بول اٹھا تھا۔ کون کس کو لفٹ نہیں کر رہا تھا؟ یہ کیا بات چل رہی ہے؟ اذلان شاہ، ان کا بڑا بیٹا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ان کے الفاظ سن چکا تھا، اس لیے گفتگو میں حصہ لیتے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، کنوارے پن کی وجہ سے تنہائی کی زیادتی تمہارے لاڈلے کے سر چڑھ گئی ہے۔ ان کے کڑے جواب پر توراب شاہ اور اذلان شاہ کا قہقہ بے ساختہ گونجا تھا۔ شہزادے صاحب، فرصت مل گئی کیا آج؟ اچھا یہاں کلیئر کر دو، ان کا نام توراب شاہ نہیں ہے، ارباب شاہ ہے،
بڑے بیٹے کا نام اذلان شاہ ہے۔ تو یہ کہیں کہیں پہ نا وہ غلطی آ رہی ہے تراب شاہ بار بار کی۔ اذلان بیڈ کی دوسری جانب برزمان ہوتا اسکرین پر نظریں جمائے ارباب سے مخاطب ہوا۔ لیپ ٹاپ درمیان میں رکھا ہوا تھا جہاں وہ دونوں باپ بیٹے ارباب کو ایک ساتھ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں بھی ارباب کو بآسانی سے دیکھ پا رہے تھے۔ ہم تمہیں کل کال کرنے والے تھے مگر تم شاید کسی میٹنگ میں مصروف تھے، عالمگیر صاحب نے تہمید باندھی تھی۔ وہ جیسے لمبی بات کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ عالمگیر صاحب تہمید باندھتے ہوئے بات شروع کرنے لگے۔ اذلان البتہ خاموش بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کا باپ کیا بولنے جا رہا ہے۔ اسے عالمگیر صاحب کی بات میں بولنا بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ میں نے اور نازیہ نے اپنی ایک سہیلی کی بیٹی کے ساتھ تمہاری بات طے کر دی ہے۔ بڑی ہی سمجھدار بچی ہے، وہ رعبدار لہجے میں اپنی بات کہہ رہی تھی، جسے سن کر ارباب کا دل سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اسے جیسے اس سب سے بہت زیادہ گہرا صدمہ لگا ہو، ایسے جیسے اچانک وائٹ پیلس کی چھت اس پر گری ہو۔ غصے کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں سفر کر گئی تھی مگر وہ اپنی اعصاب پر قابو پاتا رہا کیونکہ وہ اپنے والدین کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کی شان میں گستاخی ارباب شاہ کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ مجھے شاہدی نہیں کرنی، ابھی مجھے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ اس نے جیسے بہانہ گھڑ لیا تھا فرار کا اور جانے کی کوشش کی تھی۔ خبردار اگر فون بند کیا تو۔ عالمگیر صاحب دہاڑ اٹھے تھے۔ خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہو، ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ ان کی آواز کمرے کی در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ بابا ریلیکس پلیز۔ ان کے دہاڑنے پر اذلان نے فوراً بیچ بچاؤ کروایا۔ کیا ریلیکس؟ ہاں بتاؤ مجھے، کیا ریلیکس کروں میں؟ نہ جانے کب تک یوں ہی روگ لگائے بیٹھا رہے گا۔ کس بات کا روگ یہ بھی تو بتاؤ نا۔ وہ جیسے ایک دم غصے میں آپے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ تیش سے غرائے۔ ارباب نچلا لب دانتوں میں سختی سے دبائے انہیں خاموشی سے سب سنتا دیکھ رہا تھا۔ 30 سال کے ہو گئے ہو، ابھی شادی نہیں کرنی تو کب کرو گے؟ بتاؤ ہمیں، کب کرو گے تم؟ کیا ساری زندگی دکھ منانا ہے اس بے وفا کے پیچھے؟ اس کی خاموشی ان کو اور تپ چڑھا رہی تھی۔ وہ خاموش کیوں تھا؟ کوئی ری ایکشن، کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ یہی خاموشی ان کو اور زیادہ غصہ دلا رہی تھی کہ ان کا بیٹا ایک بے وفا کی خاطر اپنی زندگی خراب کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کا ذکر چھیڑا تھا جو بچپن سے اس کی منگیتر تھی، اس کا پہلا اور آخری پیار، نہال شاہ۔ لیکن نہال نے اسے چھوڑ کر بیرون ملک جا کے کسی گورے سے شادی کر لی تھی کیونکہ اس کی فیملی اوپن مائنڈڈ تھے اور ارباب اس روز سے پوری دنیا سے جیسے خفا ہو گیا تھا۔ وہ ہنسمکھ شخصیت رکھنے والا شہزادہ اب خاموش اور سنجیدہ ہو چکا تھا، بالکل ٹوٹ چکا تھا اندر سے۔
اب وہ دوبارہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ ارباب اپنے تایا جان کی بیٹی نہال سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان چند سال کا فرق تھا۔ نہال بچپن سے اس کی منگ تھی، مگر وہ کبھی اس کے ساتھ دل نہیں لگا پائی تھی۔ ارباب نے اپنے تایا جان کو بہت مشکل سے منا کر نہال کو باہر پڑھنے بھیجا تھا، مگر اس نے وہاں جا کر کسی گورے سے لو میرج رچائی تھی۔ اس کے بعد ارباب نے کافی تماشا لگایا تھا، مگر جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو اس نے بالکل چپ اور سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ اس کا دل جیسے کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکا تھا جو اب کبھی جڑ نہیں سکتا تھا، یا شاید وہ اب خود کو بھی تنہا رہنا چاہتا تھا۔ اس کا بناوٹی سی مسکراہٹ عالمگیر صاحب اور نازیہ شاہ کا دل چیرتی تھی۔ میں اب تمہیں اپنی زندگی مزید خراب کرنے نہیں دوں گا ارباب، اور تم ہمارے فیصلے سے ہرگز انکار نہیں کرو گے۔ عالمگیر صاحب نے اپنی بلند آواز کو تھوڑا دھیما کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ارباب شاہ نے جیسے اپنے ہاتھ چھوڑ ڈالے تھے، ہتھیار پھینک دیے تھے۔ وہ اب اپنے باپ کی رضا پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ان کا چٹانوں کی مانند مضبوط لہجہ دیکھ کر ارباب شاہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنا سر ہیڈ گراؤنڈ سے ٹکایا۔ یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو۔ دیکھو بیٹا، وہ بچی ہم نے دیکھی ہے، بہت ہی معصوم ہے، حالِ نور نام ہے، شکل و سیرت سے بھی بہت ہی پیاری ہے۔ عالمگیر شاہ کا لہجہ اب نرم اور محبت بھرا ہوا تھا۔ حالِ نور نام سنتے ہی ارباب نے تذ بذ سے اپنی آئی برو کو انگوٹھے سے رب کیا۔ اسے جیسے نہال کے بعد کسی لڑکی کا نام سن کر ہی کوفت ہوتی تھی۔ بابا جان، آپ کیسے مجھ سے پوچھے بغیر کسی بھی ایرے غیرے سے میرا رشتہ پکا کر سکتے ہیں؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی؟ اگر وہ بھی کل کو کسی دوسرے کو پسند کر کے مجھے چھوڑ گئی تو؟ وہ جیسے اپنے باپ سے اب سوال و جواب کر رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی رضا کے بغیر کسی سے بھی اس کا رشتہ طے کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ میری تجربہ فاتحہ، میری قبر پر فاتحہ پڑھنے کا حوصلہ رکھ پائیں گے؟ ارباب شاہ تکلیف، غصے اور کرب کے ملے جلے اثرات لیے دبی دبی آواز میں پھنکارا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر اذلان اور عالمگیر صاحب کے دلوں پر جیسے بجلی سی گر گئی تھی۔ دیکھو ارباب، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تم ایک لڑکی کے دھوکہ دینے کے بعد ہر کسی پر اس طرح بے اعتباری نہیں دکھا سکتے۔ تمہاری ماں بھی ایک عورت ہے۔ اپنی ماں کی پاکیزگی، اس کی اپنی باپ کے لیے وفاداری سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ اس کی انتخاب کی ہوئی لڑکی تمہارے لیے کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ وہ جیسے اس کی ماں کا کردار اور اس کی باپ نے باپ کے لیے وفاداری کی مثال رکھ رہا تھا۔ عالمگیر شاہ نے اس کو نازیہ شاہ کی مثال دے کر پیار سے سمجھایا، بابا جان، اب میں مزید دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کسی کو اپنے ایموشنز کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دوں گا۔ ارباب شاہ نے خود کو اسکرین پر مکہ مارنے سے روکتے ہوئے دائیں ہاتھ کی مٹھی زور سے بھینچ کر جواب دیا، نہال خود تو چلی گئی تھی،
پر ارباب کا بھروسہ، سکون، مان سب اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ خود تو وہ وہاں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی جی رہی تھی، مگر ارباب کا دل جیسے کرچیوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ باہر سے دکھنے میں وہ شخص جتنا بھی مضبوط خود کو رکھتا تھا، اندر سے وہ اتنا ہی ٹوٹ چکا تھا۔ میرے شہزادے، ابھی تمہیں نکاح جیسے پاک رشتے کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تک تم نے صرف نامحرم سے محبت کرنے کا مزہ چکھا ہے۔ تم دیکھنا، نکاح کے بعد اپنی محرم کے اسیر بن کر تم بعد میں ماما اور بابا سے بولو گے کہ انہوں نے تمہارے لیے بہترین فیصلہ لیا تھا۔ یہ رشتہ تمہیں سکون دے گا۔ نکاح کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ ٹرسٹ می بیٹا۔ یہ جواب اذلان شاہ کی طرف سے آیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہوئے ارباب شاہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ماں باپ اور لالا کی عزت جو کرتا تھا اور ان کی خوشی اس کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اگر اس کی ہاں ان کو خوش کر سکتی تھی تو وہ 100 دفعہ ان کی سن سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کا اکیلا پن، اس کی تنہائی، اس کی سنجیدگی، اس کا یہ کھوکھلا سنجیدہ روپ کو دیکھ کر یہ سبھی بے سکون رہتے ہیں۔ ان سب کو بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کبھی مکمل خوشی سے نہیں خوش ہو سکتے تھے۔ انہیں ہمیشہ ارباب شاہ کی ہی فکر رہتی تھی۔ بولو پھر، کیا فیصلہ کیا ہے؟ عالمگیر صاحب ابھی بھی اس سے روٹھے انداز میں ہی بات کر رہے تھے، ایسے جیسے وہ ارباب شاہ سے سخت ناراض ہوں۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ لوگوں کو جو دل چاہتا ہے کریں، لیکن میں اس وقت پاکستان نہیں آ سکتا۔ 2-3 بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو میں خود ہینڈل کر رہا ہوں۔ وہ اپنے دل پہ چھپے زخموں پر بھری تکلیف پر قابو پاتے ہوئے ان کے ہی حق میں جواب دے دیا تھا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے ساتھ میں عذر بھی تلاشا تھا، جسے سنتے ہی فون کی دوسری طرف جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ ان کی آدھی ادھوری باتیں کمرے میں داخل ہوتی نازیہ بیگم بھی سن چکی تھیں۔ آئیں ماما، دیکھیں ہمارا شہزادہ صحرا پہننے کو تیار ہو چکا ہے۔ وہ آلریڈی کچھ حد تک سمجھ گئی تھی کہ عالمگیر صاحب اس سے بات کر چکے ہیں، اسے اچھا خاصا بلیک میل کر کے منا بھی چکے ہوں گے۔ اذلان کی بات سن پر وہ خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہوئی۔ میرے بیٹے، تم نے میرا مان رکھا ہے۔ اللہ پاک میری جان کو ڈھیروں ڈھیر خوشیوں سے نوازے۔ ارباب کی بات ہو رہی ہے، ابھی اسے دعائیں دو۔ مجھے تو تم مل گئی ہو بیگم۔ نازیہ شاہ کے میری جان بولنے پر عالمگیر صاحب نے شرارت سے کہا، بیٹوں کے سامنے ان کی ایسی بات کرنا۔ نازیہ شاہ گڑبڑائی، بندہ کتا پال لے لیکن خوش فہمی نہ پالے۔ نازیہ شاہ نے خفگی سے کہا۔ ارباب شاہ اور اذلان شاہ کا کہکا بے ساختہ گونجا تھا، بیٹا دیکھنا تم بہت خوش رہو گے۔ نازیہ شاہ نے ڈائریکٹ ارباب شاہ سے بات کی، اس سے تسلی دی کہ بیٹا، ہونے والی تمہاری بیوی بہت معصوم ہے۔ حال نور بہت ہی معصوم بچی ہے۔ پہلی نظر میں دیکھ کر میں جان گئی تھی وہ صرف اور صرف میرے ارباب کے لیے بنی ہے۔ نازیہ شاہ کی بات پر وہ ٹھنڈی آہ بھرتے محض سر نفی میں ہلا گیا۔ محرم کی قربت میں خدا نے بہت سکون رکھا ہے۔ اصل عشق ہی وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی محرم اور اس کی قربت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی خاموشی پر انہوں نے مزید کہا، آج اپنے بیٹے کی ہاں سنتے ان کی آنکھیں بھیگ اٹھی تھیں۔
وہ اپنی بھیگی نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اسے دعائیں دے رہی تھی۔ اللہ پاک تمہیں بہت ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے۔ ٹھیک ہے، مگر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی 1 سال تک اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ارباب شاہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ نازیہ شاہ اچنبھے سے بولی۔ بابا اور لالا کو بتا چکا ہوں، 2-3 امپورٹنٹ پروجیکٹس تیار کرنے ہیں جو میں خود ہی ہینڈل کروں گا، سو مجھے 1 سال تک کوئی بھی انسسٹ نہ کرے۔ ارباب نے جیسے تفصیل سے بتایا۔ ایک شرط پر نازیہ بیگم نے تاثرات بگاڑ کر کہا۔ کیا؟ ماں کے یوں بولنے پر چہرہ حیرانگی بھرے تاثرات چھائے۔ اگلے ہفتے تم نکاح کے لیے پاکستان آ رہے ہو۔ رخصتی 1 سال بعد ہوگی جب تم پرماننٹ طور پر پاکستان آؤ گے۔ اپنا سارا بزنس سمیٹ کر پاکستان شفٹ کرو۔ نازیہ شاہ اس کو بالکل ڈھیل نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی اس کو جیسے سیٹل ڈاؤن کرنے کا کہہ رہی تھی۔ انہیں بہت خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو جلد از جلد خوشیوں میں گھرا ہوا دیکھیں۔ اتنی مشکل سے تو اس نے ہاں کی تھی اور وہ اس کا نکاح کروائے بغیر سکھ کا سانس نہیں لینا چاہتی تھی۔ جب اس نے ہاں کر ہی دی تھی تو وہ نکاح کے بغیر اسے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ کبھی اس کی ہاں نا میں نہ بدل جائے۔ مگر ماما، ان کی پلاننگ پر ارباب شاہ نے اعتراض اٹھانا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، شرط منظور ہے تو بتاؤ، ورنہ اگلے ہفتے پاکستان آؤ، چاہے چند دن کے لیے ہی صحیح۔ نکاح کی بجائے ڈائریکٹ شادی کرو اور اگلی فلائٹ سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر امریکہ چلے جانا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ نازیہ بیگم نے اسے کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جلدی جلدی جیسے سارا پلان بنائے ہوئے ہی بیٹھی تھی، جبکہ عالمگیر صاحب اور اذلان شاہ کھسک کر کیمرے سے دور ہوتے بامشکل اپنے امڑتے قہقہوں کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیکسٹ ایئر پاکستان شفٹ ہو جاؤں گا، ارباب شاہ دانت پیس کے بولا۔ اس کے جواب کا مطلب تھا اس نے فی الوقت ہی صرف نکاح پر حامی بھری ہے، آگے کا اس کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اس کا باپ اور بھائی جیسے اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ اس کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ دھوم دھام سے شادی رچانے پر نہیں۔ بیٹا کہوں تو میں اذلان کو بھیجوں تمہاری بزنس شفٹنگ میں ہیلپ کے لیے؟ عالمگیر صاحب نے آڑے ہوتے ہوئے لیپ ٹاپ پہ جھانکتے اسے آفر کی تو ارباب انہیں شکایتی نظروں سے دیکھتا نظریں ہی موڑ گیا تھا، جو ضرورت پڑنے پر منظر سے ہی غائب ہو گئے تھے۔ ہائے میرے اللہ، میری تو کوئی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اذلان، مجھے آج ہی شاپنگ پر لے کر جاؤ، کل میں صبیحہ کی طرف جاؤں گی نکاح کی ڈیٹ فائنل کرنے۔ نازیہ بیگم بے انتہا خوش تھی، ایسے جیسے سب کام چٹکیوں میں ہی کر لینا چاہتی تھی۔ نازیہ شاہ چہکتے ہوئے اپنے بیٹے کا بازو ہلا کر بولیں تو ان کی خوشی دیکھ کے اذلان شاہ نے بیڈ سے اٹھ کر انہیں اپنے سینے سے لگایا اور محبت سے ان کے ماتھے پر لب رکھے، جبکہ زرخام شاہ کے کمرے میں پھر سے انٹری ہو چکی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر سے اپنے چاچو کے ساتھ کیوٹ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ عالمگیر شاہ اور نازیہ شاہ دونوں ایک باوقار اور محبت کرنے والے جوڑے تھے۔
وہ چاہتے تھے ان کی اولاد بھی اسی طرح ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرے۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک لاڈلی بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا اذلان شاہ جو ذمہ دار، نرمی سے بولنے والا، ہر دل عزیز اور اپنے والد کا بازو بن کر کھڑا رہا، اور ارباب شاہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ پہلی محبت سے دھوکے ملے اسے مکمل بدل دیا تھا، جبکہ ان دونوں سے چھوٹی انوشکا شاہ جو پورے خاندان کی لاڈلی تھی۔ ارباب شاہ کے نکاح کا سن کر اگر کسی کو سب سے زیادہ خوشی ہونے والی تھی تو وہ تھی انوشکا شاہ۔ اس نے خوشی سے سر پر گھر کو اٹھا لینا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی، جو کہ اب لیٹ اٹھنے کی عادی تھی۔ اس لیے ابھی جشن منانے کی بجائے سکون سے کمرے میں سو رہی تھی۔ اذلان کی شادی خاندان میں ہی ہوئی تھی، اپنے تایا کی بیٹی فروا، جو بہت سمجھدار، سلجھی ہوئی، ہر رشتے کا لحاظ رکھنے والی تھی۔ فروا بچپن سے ہی نازیہ بیگم کی بہت لاڈلی تھی۔ تایا جان کی 2 بیٹیاں تھیں، فروا اور نہال۔ فروا بہت زیادہ سگھڑ، تمیزدار، شعور، سلجھی ہوئی اور ہر رشتے کا لحاظ کرتی تھی، لیکن نہال بدتمیز، اکھڑ مزاج، اپنے مطلب سے مطلب رکھنے والی۔ دونوں کی شخصیت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ فروا گھر کے ماحول، روایات اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے والی لڑکی تھی۔ اسی لیے جب اذلان اور فروا کی بات چلی تو سب نے فوراً ہاں کر دی۔ اذلان اور فروا کی شادی ایک بہت ہی پرسکون رشتہ تھی، جس میں کوئی بھی بدمزگی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بدمزگی ہوئی تھی۔ سب بڑوں کی رضامندی سے ہی ہوا تھا۔ ایسے ان کا رشتہ بہت ہی مخلص، بہت ہی سچا اور کھڑا تھا۔ ان کا رشتہ ایک بہت ہی پرسکون تھا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا۔ اذلان اور فروا کی شادی بہت ہی بہترین ثابت ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، سمجھدار ہم سفر تھے۔ ان کا بیٹا سید زرخام تو جیسے سب کی ہی جان تھا، مگر خاص طور پر ارباب شاہ کا تو وہ دیوانہ تھا۔ یہ بات کوئی 2 ہفتے پرانی ہے۔ گرمی کی ایک دوپہر تھی، سورج بے رحمی سے آگ برسا رہا تھا۔ صبیحہ بیگم بازار سے کچھ سبزی اور راشن لینے کے لیے نکلی تھیں۔ بے حد گرمی سے وہ جیسے آہستگی سے بازار سے نکل رہی تھی، اچانک جب وہ سڑک پار کرتے ہوئے کچھ لمحے کو رکیں، بڑی بڑی گاڑیوں کا شور، رکشوں کی آوازیں اور گرد گرد اڑاتی فضا، سب کچھ بہت عام سا تھا، مگر انداز میں سڑک کے کنارے چل رہی تھیں کہ اچانک چمکتی ہوئی بڑی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی کے ساتھ جس پر سورج کی گہری روشنی پڑ رہی تھی، اتنی روشنی جیسے وہ آنکھوں کو چندھیا دے۔ صبیحہ بیگم خود ایک لمحے کے لیے جیسے گڑبڑا سی گئی تھیں۔ وہ بھی پہل تو وہ اچانک سے گھبرا گئیں، مگر جب گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو ایک مانوس سی آواز ابھری، صبیحہ، یہ تم ہو؟ شیشہ نیچے ہوتے ہی اندر سے خوشبو کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا۔ صبیحہ بیگم نے چونکتے ہوئے دیکھا تو سامنے نازیہ شاہ کو پایا، وہی بچپن کی سہیلی، وہی نرم آواز، مگر اب ایک شاندار شخصیت کے ساتھ، اتنی شاندار شخصیت کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ستائش سے کھلی رہ جائیں۔ وہ پہلے بھی بہت نرم مزاج
خاتون تھی، لیکن اب ان کی شخصیت مزید شاندار ہو گئی تھی۔ صبیحہ کے ان کی آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک، ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور گردن میں قیمتی ہار، لیکن چہرے پر وہی اپنائیت، وہی خوشی رکشا تھی جو ہمیشہ ان کے چہرے کا حصہ بنی رہتی تھیں۔ صبیحہ بیگم کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا تھا۔ نازیہ شاہ نے فوراً گاڑی باہر نکال کر صبیحہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ وہ ایسی ہی تھیں، بے ریا، صاف دل کی، ہمیشہ خوش اخلاقی سے ملنے والی۔ سڑک کنارے لوگوں کے بیچ دھوپ کی تپش میں ایک سچی اور بے لوث دوستی، برسوں بعد ایک دوسرے سے ملی تھی۔ نازیہ شاہ انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر خود گھر تک ڈراپ کرنے آئی تھیں۔ وہ برسوں بعد ملی تھیں، مگر چہرے کی شناسائی، لہجے کی مٹھاس اور آنکھوں میں وہی پرانی اپنائیت تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ بس فرق تھا تو صرف اور صرف حالات کا۔ نازیہ شاہ اب کسی رئیس کی بیوی تھیں۔ ان کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان کے چہرے سے روحانیت، مغروریت یا ایسا کچھ بھی نہیں جھلک رہا تھا۔ ان کی لہجے میں صرف مٹھاس اور آنکھوں میں پرانی چاہت تھی، جبکہ صبیحہ نیازی کے حالات بالکل ہی مختلف تھے۔ ان کی اپنائیت دیکھ کر صبیحہ بیگم انہیں زبردستی گھر کے اندر لے آئی تھیں۔ ان کے لباس، زیور اور رکھ رکھاؤ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اب آسائشوں کی دنیا میں رہنے والی ہی تھیں۔ گھر میں بیٹھتے ہی ان کی نظر چھت سے گیلے کپڑوں کی ٹوکری لاتی حالے پر پڑی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹے کے پلو سے پسینے پوچھتی، مگر چہرے پر ایک عجیب سا نور لیے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ نازیہ بیگم انہیں دیکھتی ہی رہ گئی تھیں۔ اتنی معصومیت اور سلیقہ تھا۔ حالے نور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ریڈ فیشنیبل ساڑی میں ملبوس اجنبی عورت کو دیکھتے حیرت زدہ ہوئی تھی۔ فوراً ٹوکری رکھتے اپنا دوپٹہ صحیح سے لیا۔ السلام علیکم، وہ اپنی مخصوص معصومیت بھرے انداز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ صبیحہ، یہ اتنی پیاری بچی کون ہے؟ صبیحہ بیگم اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ واقعی اتنی ہی معصوم اور اتنی ہی سلیقہ شعور تھی۔ جو آتا تھا ان سے یہی بات پوچھتا تھا۔ میری بیٹی ہے حالے نور، صبیحہ بیگم نے مسکرا کر فخریہ انداز میں جواب دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری بچی ہے آپ کی۔ بیٹا، میں آپ کی اماں کی بچپن کی فرینڈ ہوں، ہم اسکول میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ نازیہ بیگم نے خود ہی مسکراتے اپنے تعارف کروایا تھا۔ حالے نور دھیمے سے مسکراتے سر اس بات میں ہلا گئی۔ آپ دونوں بیٹھ کر باتیں کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں بیٹا، آپ بھی یہاں بیٹھو ہمارے پاس۔ نازیہ بیگم نے فوراً جیسے ان کی بات ٹوکی تھی، انہیں چائے بنانے کے لیے نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ ابھی میں اپنی NGO سے ہی واپس لوٹ رہی ہوں، لنچ کر کے نکلی تھی۔ نازیہ شاہ نے تیزی سے اس کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کو حالے نور بے حد پسند آئی تھی۔ وہ اس کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر اپنے بیٹے سید ارباب شاہ کے لیے پسند کر چکی تھیں، اور اپنے شوہر سے بات کر کے انہوں نے فوراً سے پہلے انہیں ارباب کو منانے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں جب زمین پر پڑیں
تو حال نور پریشان سی ہو اٹھی تھی۔ وہ بہت اس کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ اسے بارش کا موسم بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ چھوٹا سا صحن کیچڑ سے بھر گیا جہاں حال نور مٹی کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ داغ لباس میں ملبوس وہ کوئی نازک دوشیزہ معلوم ہو رہی تھی۔ چولہے کی آگ اس کے گالوں کو مزید گلابی کر رہی تھی۔ حال نور اپنے نام ہی کی طرح خوبصورت تھی۔ وہ چولہے پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے دیکھ کر دل بے ساختہ رک جاتا تھا۔ سفید نازک چہرہ کسی چاندنی رات کا عکس معلوم ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند کسی اوٹ سے نکل آیا ہو۔ نیلی نگوں سی آنکھیں، لمبی پلکیں، ہلکی سی سنہری جھلک لیے ہوئے بال جو اس کا معصومیت کا پیکر تھی۔ اس کی معصومیت کو مزید بڑھا دیتے تھے اس کے بال۔ بارش تیز ہونے لگی۔ چھت کے ایک کونے سے پانی ٹپکنے لگا اور اندر کمرے میں اس کی ماں پرانی سلائی مشین پر جھکی کپڑے سی رہی تھی۔ مشین کی گڑ گڑ اور باہر ٹپ ٹپ کی آوازیں دونوں غربت کی موسیقی بکھیر رہی تھی۔ اماں، یہ موسم آتا ہی کیوں ہے؟ مجھے بالکل پسند نہیں ہے یہ بارش کا موسم۔ جب یہ بارش کا موسم آتا ہے، چھت سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، میں کھانا کیسے بناؤں گی؟ حال نور نے پریشان ہو کر ماں سے پوچھا۔ اس کی عمر کی چنچل لڑکیوں کو بارش سے عموماً پیار ہوتا ہے، مگر حال نور آج تک ان بوندوں کا ٹھیک سے لطف نہیں لے پائی تھی۔ اسے بس ہر وقت اس پانی کو سمیٹنے کی فکر رہتی تھی۔ پلستر کروا سکتے ہیں بیٹا، سارا خرچ تو تیرے ابا کے سروں پر ہے، وہ کہاں یہ پورا کروائیں گے؟ صبیحہ بیگم بیچارگی سے بول اٹھی۔ ان کے ابا چھوٹی سی ملازمت کرتے تھے۔ صبیحہ بیگم سلائی سے ہاتھ روکتے حال نور کو ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جا، تیرے ابا آئے ہیں۔ صبیحہ بیگم کے بولنے پر حال نور فوراً چولہے سے تو پیچھے کرتی لکڑی کر گئی تھی، چھوٹے سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو بھیگا ہوا اس کا باپ اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک لفافہ تھا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو بہت انمول تھی اور بہت سے مطلب لیے ہوئے بھی تھی۔ حال نور نے فوراً سلام کیا تھا۔ السلام علیکم۔ حال نے مسکراتے ہوئے فوراً ان کے سینے سے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، میری شہزادی کیسی ہے؟ ظہیر صاحب نے اپنی اکلوتی لاڈلی کو سینے میں بھینچا۔ ماتھا چومتے اسے لیے کچن میں داخل ہوئے جہاں صبیحہ بیگم کپڑے سلائی کر رہی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، آج قرضہ مل گیا، اب نور کے نکاح کی چھوٹی موٹی تیاریاں آسانی سے ہو جائیں گی، ظہیر نیازی نے مسکرا کر کہا۔ حال نے بے چینی سے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ اس کے ابا اس کے لیے اتنا سب کچھ کریں، وہ قرضہ لیں یا کوئی اور کام کریں۔ حال نور پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے بابا نکاح کی تیاری میں پہلے سے زیادہ دن رات کام میں محنت کر رہے تھے۔ ابا، چھت پلستر کروا لینا، دیکھیں نا پانی اندر آ رہا ہے۔ حال نور سر جھکا کے بولی۔ ظہیر صاحب نے اس کی طرف شفقت سے دیکھا۔ نہیں بیٹا، اب یہ پیسے صرف تمہارے نکاح کے لیے ہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر بولے۔ عالمگیر شاہ اور نازگہ شاہ نے تو انہیں بالکل بے فکر ہونے کی ہدایت کی تھی۔
مگر وہ باپ تھے، ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ انہیں اپنی بیٹی کو اس طرح سے نہیں کر بھیج سکتے تھے۔ وہ ان کی بھرپور تیاری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا وہ نکاح کی تمام ذمہ داریاں خود ہی دیکھیں گے، انہیں بالکل تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ظہیر نیازی جیسے خوددار مرد کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے خود بھی نکاح کی تمام ذمہ داریوں میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ چھوٹا سادہ کمروں کا مکان تھا، سامنے ایک چھوٹا سا صحن جہاں ایک طرف 2 پلاسٹک کی کرسیاں اور بیچ میں پرانا سا ٹیبل پڑا تھا، جس پر یہ لوگ اکثر دوپہر کی چائے پی لیا کرتے تھے، یا کوئی مہمان آ جاتا تو اس پر بٹھا دیا کرتے تھے، جس پر اکثر شام کی چائے بھی رکھ دی جاتی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگے گملوں میں کچھ ہرے بھرے پودے تھے، جن کا خیال اکثر حالِ نور ہی رکھا کرتی تھی۔ ایک کمرے میں ظہیر اور صبیحہ بیگم رہتے تھے، جبکہ دوسرا کمرہ حالِ نور کا تھا، جس میں پلنگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ہی الماری رکھی تھی۔ ظہیر صاحب ایک چھوٹی سی نوکری کرتے تھے۔ وہ سادہ مزاج اور خاموش طبیعت کے مالک تھی۔ صبیحہ بیگم تھوڑی بہت بولنے والی تھی، مگر ان کا دل بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ وہ اس پر اپنی غربت کو غالب نہیں آنے دیتی تھیں۔ اپنی اکلوتی بیٹی میں ان دونوں کی جان بستی تھی۔ وہ بچی شروع سے ہی حالات کی سختی میں پلی بڑھی تھی، مگر اس کے چہرے پر کبھی شکوہ شکایت نہ آیا تھا۔ حالِ نور کی تربیت میں ایک وقار تھا، ایسا وقار جو اسے گئے گزرا ہوتا ہوا محسوس نہیں ہونے دیتا تھا، نہ یہ ظاہر ہونے دیتا تھا کہ وہ لوور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے پہننے اوڑھنے میں، اس کے بات کرنے میں ایک وقار سا لگتا تھا۔ وہ اماں کی سلائی کی گئی پرانی مشین پر بیٹھ کر کبھی کبھی ان کے ساتھ کپڑے بھی سی لیتی تھی۔ اپنی ماں کی مدد کرواتے ہوئے سلائی کرواتی تو کبھی ابا کے ساتھ بازار سے جا کر سودا سلف کا حساب خود کر لیتی تھی۔ کبھی فرمائش نہ کی، نہ ہی کبھی شکوے کیے۔ وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی، بہت ہی سمجھدار تھی، مگر حالات کے باعث محض میٹرک تک تعلیم حاصل کر پائی۔ اس نے صرف اور صرف تصویر میں ہی ارباب شاہ کو ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ اسے کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگا تھا۔ جیسے ہی اس کی تصویر دیکھتی تو اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھیں۔ ارباب شاہ کی ایک نظر ہی اس کی دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتا تھا۔ وہ ایسے لگتا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ وہ غربت میں پلی بڑھی تھی، مگر اس کا ظرف، اس کا شعور اور اس کا انداز بھی کسی شہزادی سے کم نہ تھا۔ لالا یہاں دیکھیں نا، آپ کا دھیان کہاں پر ہے؟ ارباب شاہ کی عدم توجہی پر انوشکا نے خوفا لہجے میں اسے پکارا۔ وہ اسے ویڈیو کال پر اس کی ہونے والی منقوہہ کی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ وہ تھا کہ اسے کام سے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ وہ عدم توجہی سے کبھی ہاں، کبھی کبھی اوکے، اس طرح کے ورڈز بول رہا تھا۔ اسے بالکل اپنے کام سے کوئی فرصت مل ہی نہیں رہی تھی۔ ماڈرنزم اور نیوڈٹی میں فرق ہوتا ہے۔ بےغیرت لوگ پہنتے ہیں ایسے لباس۔ میں اپنے گھر کی عزتوں کو ایسے ریویلنگ ڈریس پہننے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے کا بلاؤز مکمل ڈیسنٹ اور پورا ہونا چاہیے، وگرنہ نکاح پڑھنے کی بجائے اس کے جسم کے بے پردہ حصوں پر پٹرول چھڑک کے آگ لگا دوں گا۔ رباب شاہ نے اپنے غصے پر قابو پا کر
ہر لفظ چباتے ہوئے قابضانہ لہجے میں کہا تھا،